السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو شب برات کے فضائل اور شب برات کے نوافل نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اور شب برات میں کیا کیا ناجائز رسومات اور کام جو ہندوستان کے مسلمانوں میں رواج پا چکا ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ پورا ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنتے رہیں۔ تو سب سے پہلے شب برات کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یوں تو پورے شعبان المعظم میں ہر روز و شب رحمت خداوندی کا خوب نزول ہوتا ہے، مگر ان اہم شب و روز میں اہم ترین شب برات ہیں، جو 14 شعبان المعظم کا دن گزرنے کے بعد آنے والی 15ویں شب ہے۔ اس رات کو اللہ عز و جل کی رحمت کا بندوں پر بے پناہ نزول ہوتا ہے، لوگوں پر انعامات خداوندی کی بے پناہ بارش ہوتی ہے۔ اس رات کا ہر لمحہ اپنے اندر ہزاروں انوار و برکات رکھتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو غنیمت جانو کہ وہ ظاہر ہے، اور شب قدر 27ویں شب رمضان اگرچہ بزرگ تر ہے لیکن پنہاں ہے، یعنی پوشیدہ ہے، اس لیے کہ شب قدر کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ شب قدر کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، 21 تاریخ کو، 23 تاریخ کو، 25، 27، 29 تاریخ کو، 25، 27، 29 تاریخ کو ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن شعبان کی 15ویں شب ہی کو ہمیشہ شب برات آتی ہے، اس لیے یہ ظاہر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس رات میں اچھے کام کرو تاکہ کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو۔ اس کو خوشخبری ہے جو اس شب کو نیکی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی شب رب کائنات اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے 4 راتوں میں کھول دیتا ہے، ان میں سے ایک شب برات ہے۔ اب شب برات کے اعمال و نوافل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے سماعت فرمائیے کہ کون کون سی نمازیں پڑھنا حدیث شریف سے ثابت ہے، اسی کو آپ کو میں بتاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھی۔ پھر آیت الکرسی پڑھ کر لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ آخر کی صورت تک پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر فرمایا، اے علی، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جیسا میں نے کیا تو اس کے لیے 20 حج مبرور اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ حدیث شریف سبیل الحسنات میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اس نماز کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو، نیکیاں ہی لکھتے رہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، یعنی جو میں ابھی بتایا، رب کائنات اس کی طرف رحمت کے 70 نظریں فرماتا ہے، اور ہر نظر رحمت کے ساتھ 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور سب سے چھوٹی حاجت گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ حوالے کے لیے الفوائد المجموعہ، غنیۃ الطالبین، سبیل الحسنات میں آپ یہ حدیث شریف دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بحوالہ نصحۃ المجالس۔ اب ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک سفید پتھر ملاحظہ فرمایا، اس کے چاروں جانب پھر کر دیکھا اور تعجب فرمایا، تو اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم پر اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ظاہر کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خواہش ظاہر کی اور وہ پتھر پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں عصا تھا،
اور ایک انگور کے درخت کی شاخ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی مجھے روزانہ یہ رزق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس پتھر میں کب سے ہے؟ اس شخص نے عرض کی 400 برس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کی یا الہی تو نے اس سے بہتر تو کوئی مخلوق پیدا ہی نہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ امت محمدی میں جو شخص نصف شعبان کی شب کو 2 رکعت نفل پڑھے گا وہ اس کی 400 رکعت یعنی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اجر پائے گا۔ شب برات کا روزہ کب رکھنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ بہار شریعت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ایام باعث یعنی 13، 14، 15 شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبیل الحسنات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ نزہۃ المجالس میں بحوالہ کتاب البرکت ہے کہ 15 شعبان کو جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کے لیے حدیث شریف ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ شب برات میں زیارت قبور کو قبرستان جانا سنت ہے۔ قبرستان جا کر اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے خاص اہتمام کریں۔ کتاب خزانۃ الروایات میں ہے کہ جب عید، بقرعید، جمعہ، عاشوراء اور شب برات آتی ہے تو اموات کی روحیں اپنے اپنے گھروں پر آتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہمارے لیے فاتحہ خوانی کرے یا ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ اب ہمارے مسلم معاشرے میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں شب برات میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آتش بازی ایک عام بات ہو گئی ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال شب برات میں ہوتا ہے۔ یہ خطرناک اور قبیح رسم ہندوانہ ہے جو کہ ہمارے شریعت میں داخل ہو گئی ہے، جو سراسر نقصان دہ چیز ہے۔ ہر سال شب برات کے موقع پر اس لعنت سے کتنے ہی گھر نذر آتش ہوتے ہیں اور کتنی ہی جانیں لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ آتش بازی سے اللہ اور رسول عز و جل ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک فضول خرچی ہے جسے اسلام نے سخت منع فرمایا ہے اور حرام بھی فرمایا ہے۔ شب برات اور حلوہ کا ایجاد کب سے ہوا اور حلوہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کافی دلچسپ ہیں تو اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیے۔ اہل اسلام شب برات کو اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید، درود پاک اور نوافل پڑھتے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات میں کپڑے، نقدی، غلہ، پھل اور مختلف اقسام کے کھانے اور میٹھی چیزیں خاص کر شامل ہیں۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ حلوہ پکانا لازمی اور ضروری ہے یا یہ کہ صرف حلوہ ہی پکایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ شب برات میں حلوہ پکانا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی سنت اور نہ ہی حرام و ناجائز، بلکہ حق بات یہ ہے کہ شب برات میں دوسرے کھانوں کی طرح حلوہ پکانا بھی جائز کام ہے، اگرچہ یہ بھی اس نیت کے ساتھ ہو کہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا فقراء میں تقسیم کیا جائے اور اپنے اہل و عیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے تو یہ سراسر ثواب کا کام ہے۔ در حقیقت اس رات میں حلوہ پکانے کا دستور ہندوستان میں یوں نکل پڑا کہ یہ مبارک رات صدقہ و خیرات، ایصال و ثواب اور صلہ رحمی کی خاص رات ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات میں کوئی مرغوب اور لذیذ کھانا پکایا جائے۔ پھر بعض علماء کرام کی نظر بخاری شریف کی اس حدیث پر پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو ان بزرگوں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرتے ہوئے اس رات کو حلوہ پکایا۔ پھر رفتہ رفتہ عوام نے اس حدیث کے تحت اس کو اپنا عمل بنا لیا اور یوں یہ رواج عام ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعظیم محدث علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روٹی اور حلوہ پر فاتحہ دلانے کا دستور ہے، اور سمرقند و بخارا میں قتلمہ پر جو ایک میٹھا کھانا ہے۔